اوکے جی، تو ابھی ہلکا ہلکا سا جو ہے نا دن نکلنا سٹارٹ ہو گیا ہے، اور بس یہاں پہ جو ہے ابھی صبح کے جو ہے نا بج رہے ہیں، یہ دیکھیے جی 5:15۔ میں نے جو ہے نا ابھی نماز ادا کی ہے فجر کی، سورہ یاسین پڑھوں گی ابھی بس میں، اور ابھی میں نے بلاگ اسٹارٹ کیا۔ میں نے کہا بتاؤں کہ بھائی میری حالت جو ہے نا آج کل کچھ یہی ہے کہ ساری رات ہو جاتی ہے اور میں بالکل ایک لمحہ نہیں سوئی ہوں، بالکل ایک لمحہ کسے کہتے ہیں۔ اور اب بس میں ایسی ٹہلتی رہوں گی، اور پتہ نہیں مجھے 9 بجے 10 بجے کب مجھے نیند آئے گی، یا پھر دن میں کبھی نیند آئے گی، تو 1-1.25 گھنٹے کی بس میں دن میں نیند پوری کر رہی ہوں۔ بہت کوشش کی ہے کہ رات میں نیند آئے، رات میں پراپر سوؤں، لیکن بستر کاٹتا ہے، مطلب لیٹتی ہوں تو سر بھاری ہو جاتا ہے اور بالکل نیند نہیں آتی۔ تو بس یہی ہے کہ ایسی آج کل کوئی روٹین چل رہی ہے، اور جو روٹین ہے بس یہی آج کل چل رہی ہے۔ تو بس دن نکلنا سٹارٹ ہو گیا ہے، باقی گھر والے سو رہے ہیں سب، لیکن بس میں جو ہے نا وہ جاگ رہی ہوں، تو بس یہی ہے۔ اچھا تحسین جو ہے نا وہ ایڈیٹنگ کر رہا ہے، ہاں تحسین جاگ رہا ہے، وہ اپنا لیپ ٹاپ پہ کوئی کام کر رہا ہے، اور بچے وغیرہ بھی سو رہے ہیں، تو بس ایسے ہی ہے۔ بس امی تو سونے چلی گئی تھی نماز ادا کرنے کے بعد، لیکن مجھے جو ہے نیند نہیں آتی، اور پھر آج کل جو ہے نا ایسی ہے کہ میں پھر جاگتی رہتی ہوں، اور بس دن میں یا شام میں نیند آتی ہے نا تو بس 1-8 گھنٹے کی پوری کرتی ہوں، مطلب کہ اتنی کم نیند ہوتی جا رہی ہے، تو میں خود بھی پریشان ہو گئی ہوں، اور بہت زیادہ جو ہے جھنجھلاہٹ بھی آنے لگتی ہے، بعض دفعہ رونا بھی آ جاتا ہے، اور لٹرلی میں رو رہی ہوتی ہوں، لیکن بس اللہ پاک نے کہتے ہیں نا کہ ایک ماں بننا آسان نہیں ہوتا، اور ماں کے قدموں تلے جنت جو ہے نا اللہ پاک نے اسی لیے رکھی کیونکہ وہ اتنی تکلیفیں جھیل کر جو ہے نا ایک اولاد کو جو ہے وہ دنیا میں لاتی ہے۔ میں یاسین شریف پڑھ رہی تھی، اور جو ہے نا صبح شام میں اس کو پڑھتی ہوں۔ باقی یہ کہ جتنی بھی صورتیں وغیرہ ہوتی ہیں نا تو آپ کوئی بھی ایک چوز کر لیں کہ صبح یا شام مجھے تلاوت کرنی ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے نا قرآن پاک اور درود پاک کی جو ہے نا آپ کثرت کریں۔ ویسے تو عام دنوں میں بھی رکھنی چاہیے، لیکن اس کنڈیشن میں زیادہ جو ہے نا خواتین کو چاہیے کہ اچھے اچھے جو ہے وہ چیزوں کو پڑھیں سنیں، اور جتنا ہو سکے پازیٹیو رہیں۔ اچھا جی، ابھی جو ہے نا ناشتے کا ٹائم ہو گیا، تو بھوک کوئی اتنی زیادہ لگ رہی تھی کہ پھر وہ برداشت نہیں ہوتی نا، جب ناشتے کے ٹائم پہ بھوک لگے نا، تو ویسے اصلی ٹائم جو ہوتا ہے نا، سچی والا ٹائم جو ہوتا ہے ناشتے کا، وہ ارلی مارننگ کا ہی ہوتا ہے۔ زیادہ دیر سے کرو نا پھر دل نہیں چاہتا۔ میں نے بچوں کو بھی اٹھا دیا تھا، میں نے کہا بھی اٹھ جاؤ، کیونکہ بچے بھی لیٹ نائٹ سوئے تھے، اور ہم لوگ جو ہے نا رات میں اکثر یہی ہے کہ چھٹیاں پڑی ہوئی ہیں نا بچوں کی، تو کوئی بھی کامیڈی مووی وغیرہ لگا لیتے ہیں، تو اچھا ٹائم گزر جاتا ہے۔ اور جون جولائی میں جو ہے نا میں زیادہ بچوں پہ روک ٹوک یا زیادہ اسٹرکٹنیس نہیں دکھاتی، کیونکہ یہ 2 مہینے ملتے ہیں بچوں کو تھوڑا سا جو ہے نا ریلیکس کرنے کا۔ اور سیکنڈ یہ کہ ہم لوگ کہیں گھومنے بھی نہیں جا رہے ہیں اس سال، تو بہت ہی مشکل لگ رہا ہے مجھے کہ ہم لوگ کہیں جا سکیں گے، تو اب بچے گھر میں تو کچھ انٹرٹینمنٹ کریں گے۔ اور یہاں پہ مزیدار سی حلوہ پوری تھی، ساتھ میں قیمے والے نان تھے، اور جو ہے نا لاہوری چنے آئے ہوئے تھے۔ لائٹ گئی ہوئی ہے تمہارے آئس کریم کا ہے، تمہارا جوس ہے کہاں ہے جوس دکھاؤ، کہاں گئی؟ اس کے آئس کریم کا ہے، اسے جوس منگوایا تھا نا، نیچے دیکھے ذرا مڑ کے، نہیں جوس تھا اس کا، ہاں اس کے پاس بھی تو کہاں ہے؟ اٹھاؤ جوس، اٹھاؤ، چھپا کے بیٹھا ہوا ہے، دکھاؤ، تو جوس پیو نا اب پچھتا رہے ہو، تم بھی آئس کریم منگواتے نا، جوس کی منگوایا تھا، اب پچھتاوا ہو رہا ہے اس کو غلط فیصلہ کر لیا حسن، غلط فیصلہ کر دیا خود نے جوس منگوایا، پچھتا رہا ہے منگوا کے۔ یہاں پہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں چلتن پیور کا ہارٹ کیئر نیچرل کارڈیو کلینزر، اور یہ وہی ڈرنک ہے جو کہ میں نے آپ لوگوں کو گھر میں بنانا بھی سکھائی ہے۔ تو بہت سے لوگوں کو جو ہے گھر میں بنانا اس کو مشکل لگتا ہے، کیونکہ کافی لمبا پروسیس ہوتا ہے، اور کچن آپ کا کافی اسمیلی ہو جاتا ہے، کیونکہ لہسن ادرک میں ٹوٹل یہ بنتی ہے۔ اور چلتن پیور نے جو ہے نا یہ والی مشکل آپ کی آسان کر دی ہے، بہت پیاری سی پلاسٹک پیکنگ کے اندر جو ہے نا انہوں نے یہ لانچ کیا ہے، اور میں نے جو ہے اس کی 1 بوٹل پہلے استعمال کی ہے 1 منتھ تک، اور اس کے بعد ہی پھر میں جو ہے نا آپ لوگوں کو اس کا ریویو دے رہی ہوں۔ بہت ہی بیسٹ کوالٹی میں ہے، اور جو میں نے اپنا گھر کا ڈرنک بنائی ہوئی تھی نا، کوئی مجھے اتنا زیادہ فرق نہیں لگا، مطلب ایسا نہیں تھا کہ گھر کی بنائی ہوئی جو تھی نا وہ بہت زیادہ جو ہے مجھے اس کے اندر اتنا مجھے چینجنگ نہیں لگی، تقریباً جو تھا یہ دونوں سملر ہی ہیں۔
اور سب سے اچھی بات اس کی یہ کہ اس کے اندر سارے ان کے انگریڈینٹ لکھے ہوئے ہیں، 100% پیور ہے، نیچرل ہے، کیونکہ چلتے ہیں پیور کی جتنے بھی پروڈکٹس ہوتے ہیں نا وہ ویسے بھی کیمیکل سے پاک ہوتے ہیں، کوئی بھی اس میں جو ہے آرٹیفیشل کلر یا آرٹیفیشل فلیور نہیں ہوتا ہے۔ تو جن لوگوں کا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے، جن لوگوں کا ہارٹ کا مسئلہ ہے، بلڈ پریشر کا پرابلم رہتا ہے، ان سب کے لیے یہ بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ مند ہے۔ اور یہ چیزیں دیکھیں یہاں پہ بنی ہوئی ہیں جو کہ میں نے اپنی ریسیپی میں آپ لوگوں کو دکھایا تھا، لہسن، ادرک اور ہنی، ساتھ میں لیمن، تو یہ سب چیزیں جو ہے اس میں شامل ہیں، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ آپ کو جو ہے نقصان دہ ہو۔ اور استعمال جو ہے اس کا نہار میں اگر آپ صبح لیں گے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے، جیسے کہ میں لیا کرتی ہوں، اور 650 ml کی پیکنگ کے ساتھ آپ کو یہ مل جاتا ہے۔ تو دونوں بوتلز جو ہے نا میں نے اپنے گھر کی بھی رکھی ہوئی ہے یہاں پہ، جو کہ میں استعمال کرتی ہوں، اور یہاں پر یہ چلتن پیور نے جو لانچ کی ہے یہ بھی بہت بہت بیسٹ کوالٹی میں، تو آپ لوگ اس کو آرڈر کر سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں لنک ہے، ساتھ ہی ساتھ میرا کوپن کوڈ جو ہے وہ 10 گڑیا ہے، اگر آپ اس کو لگائیں گے تو آپ کو اسپیشل جو ہے ڈسکاؤنٹ ہی مل جائے گا۔ ہاں جا رہے ہو؟ نہیں آ رہے ہیں، ایک بوری بستر لے کے جا رہا ہے، ایک بڑا تھیلا ایک چھوٹا تھیلا ہے، یہ میرا تھیلا۔ تم بھی آدم بازار، بھائی تو گیا ہوا پارٹی میں باربیکیو، تمہیں کیا ہے کہ آدم بازاریت ہو گئی ہے، چلے جاؤ، نہیں جا رہے؟ تم بھی نہیں جا رہے؟ کیا کھا کے آئے ہو؟ کھانا کیا کھایا؟ انڈے انڈے؟ یار وہ برتن حسن پیچھے سے دیکھو نا، یہ بات کے ساتھ جا کے رکھ دو یار۔ تو امی گئی ہوئی تھی شاپنگ پہ، کچھ امی کو سامان وغیرہ لینا تھا، مجھے بھی کہہ رہی تھی لیکن میری ہمت نہیں ہوئی، تو بس یہاں پر جو ہے نا واپسی میں لیتی ہوئی آئی تھی یہ بندو کلفی، اور یہ مٹکے والی کلفی ہوتی ہے جو کہ بہت ہی لذیذ ہوتی ہے، اور ابھی اس وقت جو ہے نا لائٹ گئی ہوئی تھی تو یہ کوئی جو ہے نا اتنی اچھی لگ رہی تھی، مطلب دل چاہ رہا تھا بس کھائے جاؤ اور کھائے جاؤ، کیونکہ گرمی میں جو ہے وہ آئس کریم جو ہے نا الگ ہی کچھ مزہ دے رہی ہوتی ہے۔ تو بس ابھی ہم لوگ اپنی کلفی انجوائے کر رہے تھے، اور رات کو جو ہے نا ہم لوگوں نے پھر سے آرڈر کیا تھا، ویسے کھانا ہم لوگوں نے کھا لیا تھا لیکن لیٹ نائٹ جاگنے کی وجہ سے جو ہے نا پھر دوبارہ سے بھوک لگ جاتی ہے، تو چھٹیاں جو ہے نا وہ صحیح معنوں کی وہ ہم مناتے ہی جو ہے نا اپنے میکے میں آ کر ہیں۔ کل ہاں اچھی تھی، حسس کے پیٹ میں درد ہو گیا تھا کل والی فلم پہ، ٹوٹل دھمال، ابھی چننا ایکسپریس لگا رہا۔ دیکھو اس پزے کے اندر جو نا کوئی بچہ نہیں گھسے گا کیونکہ تم لوگ برگر کھا چکے ہو۔ گھسے گا؟ کوئی نہیں گھسے گا اس کے کیوں اندر۔ نہیں گھسے گا؟ پنکھا بند کرو۔ اور یہی سویٹنس دادا جی کا بزنس بھی تھا، وائی مٹھائی والا۔ ممبئی میں گرینری سے زیادہ ہماری شاپ کی برانچز تھی۔ اور آدھا کلو جلیبی پیک کرنا بھیا جی۔ بھیا جی وائی مٹھائی والا۔ ڈرامہ ہو یا پھر فلم ہونا، سب کے ساتھ دیکھنے میں زیادہ مزہ آتا ہے، اکیلے میں تو میرا بالکل بھی دل نہیں کرتا ٹی وی وغیرہ دیکھنے کا، سب ہوتے ہیں ایک ساتھ تو میں دیکھ بھی لیتی ہوں، مطلب کہ میں امی کے آ کے جو ہے نا دیکھ بھی لیتی ہوں، ورنہ اپنے گھر میں تو میں بالکل بھی ٹی وی میرا نہیں دیکھنے میں آتا۔ زیادہ تر ڈرامے بھی جو ہے نا میں موبائل میں دیکھ کے بس جو ہوتا ہے نا مطلب آدھے گھنٹے کا ڈرامہ وہ میں 3-4 منٹ میں دیکھ کے ختم کرتی ہوں۔ اور اس وقت جو ہے آم کو اتنے لذیذ آئے ہوئے ہیں کہ ہر کھانے کے بعد جو ہے نا وہ آم ہم لوگ کھا رہے ہیں، اور اتنے مزیدار سے جو ہے نا آم آنا شروع تو میں نے ہو گئے۔ سوچا چلیں جی آج آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی اہم جو ہے وہ باتیں کچھ شیئر کرتے ہیں، میں بس کافی دن سے کمنٹس آ رہی ہیں، کافی مجھے لوگ جو ہے کمنٹس کر کے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے پاکستان میں جو ہے وہ جینڈر ریویل کر دیتے ہیں، پہلے سے ہی بتا دیتے ہیں کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اور جو ہے آپ بتا نہیں رہی ہیں جو بھی۔ اچھا میں جو ہے پہلے تو آپ لوگوں سے جو ہے کچھ بات شیئر ہی نہیں کر رہی تھی، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں کافی ٹائم تک جتنا میرے بس میں رہا میں نے ہر چیز کو جو ہے وہ ہڈن نہیں رکھا، اور میں نے نہیں بتانے کی جو ہے زیادہ وہ کری، کیونکہ میں نے یہی تھا میں کہا وقت پہ ہر چیز ہی پتہ چلتی ہے، اور ہر وقت کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وقت پہ خود ہی نظر آ جاتی ہیں۔ تو خیر اللہ پاک نے بس یہ خوشیوں بھرا جو ہے وہ سفر جو ہے وہ گزار دیا اور گزر رہا ہے الحمدللہ سے۔ آپ لوگوں نے بہت پیار دیا ہے، بہت ساتھ دیا، بہت دعائیں دی ہیں، تو خیر اس میں کچھ کمنٹس مجھے ابھی کافی دن سے اس طرح کی بھی آئیں۔ اچھا کچھ مجھے اس طرح کی بھی تھی کہ آپ نے جو ہے اپنے دونوں بیٹوں کی طرف ہمیں کیا وظیفہ پڑھا تھا کہ ماشاءاللہ آپ کو اللہ پاک نے بیٹوں کی نعمت سے نوازا۔ پھر لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ماشاءاللہ سے یہ کہ میری بھابھی کے بھی 2 بیٹے ہیں، میرے خود کے بھی 2 بیٹے ہیں، تو کیا خاص وظیفہ جو ہے وہ ہم لوگوں نے اس ٹائم پہ کیا کیا؟ تو میں آپ کو سچ بتاؤں اس کا کوئی وظیفہ ہم لوگوں نے نہیں پڑھا، ہاں یہ ضرور تھا کہ دعا ہمیشہ ہم لوگ یہی کرتے ہیں کہ اللہ پاک جو بھی اولاد دے وہ نیک ہو، اور ماں باپ کے لیے جو ہے نا اولاد باعث سکون باعث راحت بنے۔ اللہ پاک بیٹا دے یا بیٹی دے، دونوں اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، اور دونوں پہ ہی جو ہے وہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، چاہے اللہ پاک بیٹا دے یا بیٹی دے، لیکن ہاں سب سے زیادہ جو انسان کو فکر ہونی چاہیے نا وہ یہی ہونی چاہیے کہ ہاتھ پیروں کی سلامتی کے ساتھ اولاد، اور جو ہے
اچھے کردار کی اور اچھے اخلاق کی ہو، نیک ہو نا اولاد. تو خیر وظیفہ جو تھا وہ کچھ نہیں ہوتا تھا، یہی جو سمپل جو روٹین میں جو پڑھتے ہم دعائیں صورتیں وغیرہ. مطلب آج کل مجھے اس بار جو ہے نا مجھے یاسین شریف بہت زیادہ اچھی لگ رہی ہے. مطلب یاسین شریف میں پڑھتی ہوں نا مجھے الگ ہی ایک سکون مل رہا ہوتا ہے. اور میری سمجھتے ہیں کہ مجھے پڑھ کے بس میں نہیں پڑھتی نا تو مجھے کچھ ہوتا ہے. اور بہت زیادہ مجھے یعنی کہ اچھی لگ رہی ہے یہ سورت جو نا ان دنوں پڑھنے میں مجھے بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے اور اچھا لگ رہا ہے مجھے پڑھنے میں. اور بعض دفعہ ایسا ہو رہا تھا، اچھا یہ چیز نہیں ہے، بہت سے لوگ بولیں گے کہ بھائی وہ تو قرآن پاک ہے تو اچھا ہی ہے. اور نہیں، میں یہ بات نہیں کہہ رہی، اس طرح میرا وہ کہنے کی مقصد نہیں ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ جیسے اب کھانا ہوتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں نا کہ یار یہ چیز ہم کھاتے ہیں نا تو ہمیں بس ایک سکون ملتا ہے اس کھانے کی، ہمیں کریونگ ہو رہی ہے. تو سمجھ لیں کہ مجھے اس ٹائم پہ جو سب سے زیادہ کریونگ ہوتی ہے نا پڑھنے کی، وہ مجھے یاسین شریف کی ہو رہی ہے. مطلب میں 2 ٹائم پڑھتی ہوں، صبح فجر کے بعد اور جو ہے عصر کے بعد. یہ چیز ہو رہی ہے، پڑھ کے ایک بڑی سکون سا جو ہے نا مجھے محسوس ہو رہا ہوتا ہے. باقی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ پھر میں سورہ رحمان کی جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ جو ہے وہ سورت پڑھ لیتی ہوں یا پھر لگا دیتی ہوں LED وغیرہ میں. سورہ لقمان میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ سورہ لقمان جو ہے نا وہ نیک اولاد کے لیے اور شارپنیس ہوتا ہے نا دماغ کی شارپنیس کے لیے بہت زیادہ کارآمد ہے. مطلب کہ جو بھی خواتین جو ہے اس دور سے جو گزر رہی ہیں نا، جتنی پریگننٹ خواتین ہیں وہ سورہ لقمان پڑھیں جتنا ہو سکے، اور شروع کے ڈیز میں پڑھیں جب بچہ آپ کا ہر کام چیزیں سن رہا ہوتا ہے. کیونکہ بچہ جو ہوتا ہے نا وہ آپ کی ہر چیز سن رہا ہوتا ہے. آپ جو غلط بات کر رہے ہیں اس کو بھی، مطلب آپ کی پازیٹیوٹی کو بھی لے رہا ہے وہ اور آپ کی نیگیٹیوٹی کو بھی لے رہا ہے. تو آپ کوشش یہی کریں کہ جتنا ہو سکے اللہ پاک کا کلام سنیں اور اچھی اچھی باتیں سنیں، پازیٹیو چیزوں کو جو ہے وہ سنیں. اچھا سیکنڈ یہ کہ جینڈر ریویل کا جو ہے تو میں نہیں پوچھتی. مطلب میں نے نہ اپنے دونوں بچوں کی دفعہ میں پوچھا اور نہ ہی میں نے اس بار جو ہے نا پوچھا. ہاں اللہ پاک سے دعا ہے، خواہش ہے کہ اللہ پاک نے 2 بیٹے دیے تو اللہ پاک بیٹی دے دے، تو یہ کہ ہاں ایک جو کمی رہتی ہے وہ پوری ہو جائے گی. دعا تو خیر یہی ہے، لیکن پھر بھی اللہ پاک جو دے گا بس اللہ پاک کی رحمت ہو یا نعمت ہو، جو بھی اللہ پاک دینا چاہے وہ اس کی مرضی ہے، اس کے اختیار میں. کیونکہ ہم انسان بے بس ہوتے ہیں، ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا. اور کتنے لوگ ہیں جو کہ صرف ایک اولاد کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں نا. تو کیونکہ ہم انسان کی اوقات اتنی کہ ہمیں مچھر کا جو پر ہوتا ہے نا وہ بھی نہیں بنا سکتے. تو اولاد ہونا یا نہ ہونا تو بہت، میں کہتی ہوں ایک بہت بڑی بات ہے، نہیں بہت بڑی ایک چیز ہے. تو اللہ پاک بیٹا دے بیٹی دے. ہاں ایک جو خواہش ہے وہ بیٹی کی ضرور ہے کہ اللہ پاک بیٹی دے دے تو زیادہ ایک فیملی کمپلیٹ ہو جائے گی. ایک کمی ہے جو ایک وہ ہوتی ہے. اچھا یہ کمی بھی جو نا آپ خود سے بھی محسوس نہیں کر رہے ہوتے، لوگ زیادہ جو ہے نا کرا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹی نہیں ہے آپ کی، 2 بیٹے ہیں، بیٹی ہو جائے یہ وہ، تو وہ زیادہ پھر انسان کو لگ رہی ہوتی ہے. خیر میں پھر بھی لوگوں کو اس پہ اتنا نہیں وہ چلتی ہوں، لیکن ہاں میری اپنی خود کی سب سے زیادہ میرے ہسبینڈ کو، میرے بچوں کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ ایک خواہش ہے کہ گھر میں ایک بیٹی بہن ہونی چاہیے. یہ ہوتا ہے سب کے نا، اور جن کے بیٹیاں ہوتی ہیں تو ان کو بیٹوں کی یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک بیٹا ہو جائے. لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں، جو خواتین بھی اس دور سے گزر رہی ہیں اور جن کو بھی اللہ پاک نے اولاد کی خوشی یہ دیکھنا نصیب کری نا، آپ سب سے پہلے جو آپ کا فرسٹ آف آل جو آپ سوچیں نا وہ یہی ہونا چاہیے کہ اللہ پاک ہاتھ پیروں کی سلامتی کے ساتھ، مطلب مکمل جو ہے نا وہ اولاد آپ کو آپ کے ہاتھوں میں اللہ پاک دے. اور یہ جو پورا ایک عورت جو اتنے ٹف ٹائم پیریڈ سے گزرتی ہے پورے 9 مہینے، تو اللہ پاک اس کو بس جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ اس کا ہمیں صلہ بس اللہ پاک خوشیوں کے ساتھ دے. اور سیکنڈ یہ کہ نیک اور فرما بردار اولاد کی دعا مانگا کریں. اس دور میں نہ بھاگا کریں کہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو. بے شک اولاد جو ہوتی ہے نا وہ ایک آزمائش ہے. رشتے جتنے بھی ہمارے آس پاس کے ہوتے ہیں نا، چاہے وہ ہمارے ماں باپ کا ہو، ہمارے بہن بھائیوں کا ہو، اولاد کا سب سے بڑا اس لیے آ جاتا ہے کیونکہ اس کی تعلیم و تربیت سب کچھ جو ہے وہ والدین کے اوپر جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے. تو اولاد جو ہوتی ہے وہ بے شک آزمائش ہے. اچھی اولاد جو ہوتی ہے وہ ماں باپ کے لیے باعث راحت ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے اگر اولاد اچھی نہیں ہوتی تو وہ بھی ماں باپ کے لیے باعث ذلت اور رسوائی کا سبب بنتی ہے. تو میں ہمیشہ اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک نے اگر مجھے بیٹے دیے ہیں تو بیٹوں کو بھی نیک بنائے. اللہ پاک اگر آگے جا کے بیٹی دے گا تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کو بھی نیک بنائے اور ہمارے لیے باعث فخر، باعث راحت بنائے. تو یہ بس میری دعا ہوتی ہے. باقی جہاں تک جینڈر ریویل کا تعلق ہے تو ہم لوگ نہیں معلوم کرتے ہیں. بس یہ ضرور ہوتا ہے کہ اللہ پاک بس جو بھی اولاد دے نا وہ ہاتھ پیروں کی سلامتی کے ساتھ دے اور اچھی دے، نیک دے. تو میں نے کہا بہت زیادہ مجھے کامنٹس آ رہے ہیں، ایک ایک کو جواب دینا مجھے مشکل ہو رہا تھا. میں نے کہا چلے جی اسی میں بتا دیتی ہوں کہ ہاں ہمارے پاکستان میں بتا دیتے ہیں، بہت سے ڈاکٹرز ہیں جو بتا دیتی ہیں، لیکن وہ آپ کے پوچھنے پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ پوچھیں یا نہ پوچھیں. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یار یہ اللہ پاک کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ غیب کا علم ہے.
بے شک، کیونکہ بہت سے لوگوں کا غلط بھی ہوا ہے، بہت سے لوگوں کا. میں یعنی کہ میرے آس پاس بہت سے لوگ ہیں ایسے جن کو بیٹا بتایا تو ان کی بیٹی ہو گئی، جن کو بیٹی بتائی تو بیٹا ہوا. تو پھر وہ دوسرا جو ہے نا زیادہ انسان کا پھر وہ دل خراب ہو جاتا ہے ایک دم سے نا. مطلب آپ نے پوری تیاری شیاریاں کرنی ہے بیٹی کی، اور آپ کی ہو بیٹا رہا، یا بیٹے کی آپ نے تیاری کر لی ہو آپ کی بیٹی رہی ہے. تو تیاری میں بھی یہی ہوتا ہے کہ میں کہتی ہوں کہ آپ جو ہے نا ایسے ہی کلر چوز کر لو کہ بھائی جو آپ کے دونوں بچوں میں چل جائیں. آپ ایک چیز پہ ڈیپینڈ نہ کرو، کیونکہ جب قدرت کرنے پہ آتی ہے نا تو چاہے بڑی سے بڑی میڈیکل ہو، سائنس ہو، سب فیل ہو جاتی ہے. تو میں تو خیر اتنا 100% چیزوں پہ چلتی بھی نہیں، کیونکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جن لوگوں نے پوری تیاریاں کری ہوئی تھی بیٹے کی، اور اینڈ میں جب وہ ہاتھ میں آیا تو بیٹی آئی. جنہوں نے بیٹی کی تیاری کی ہوئی تھی تو ہاتھ میں آیا تو بیٹا آیا. تو یہ میں نے خود لٹرلی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو میرا تو ان چیزوں پہ سے وہی ختم ہو گیا ہے. پتہ نہیں لوگ بھائی کیسے اناؤنس کر دیتے ہیں اتنی بڑی بڑی چیزیں، کیونکہ پتہ نہیں شاید یا تو ڈرتا جو ہے وہ اس کے سامنے زیادہ سخت ہو جاتی ہیں چیزیں یہ. تو مجھے لگتا ہے کہ نہیں، یہ اللہ کے فیصلے ہیں. اللہ تعالیٰ بہتر جو ہے وہ آپ کو نوازنے والا، اس کو زیادہ پتہ ہے کہ ہمیں کس چیز کی کمی ہے اور ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے. تو وہ زیادہ ان چیزوں کو اچھا طریقے سے جو ہے آپ کو نوازتا ہے. تو بس یہ خوشی خوشی اپنے جو ہے ان دنوں کو گزاریں، جن کو بھی اللہ پاک اولاد کی نعمت سے نواز رہا ہے، چاہے بیٹا ہو بیٹی ہو، بس اس کی نیک ہونے کی دعا کریں اور اس دوڑ میں نہ بھاگیں. اپنے آپ کو بے مقصد کا اسٹریس نہ دیں. لوگوں کا کیا یار، لوگ تو جو ہے نا بس جن کی اولاد نہیں ہوتی تو ان کو اولادوں کی دعائیں دیتے ہیں، جن کے ہو رہے ہوتے ہیں بچے تو کہتے ہیں ہاں ابھی ہو گئے پھر ہو گئے. جن کے بہت زیادہ جلدی جلدی ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ اتنی جلدی جلدی ہو رہے ہیں. جن کے تھوڑے گیپ سے ہوتے ہیں اتنے ٹائم کے بعد ہو رہے ہیں. جن کے باہر بہت ٹائم کے بعد ہوتے ہیں. تو پھر مطلب یار لوگ تو بس جو نا کسی حال میں سکون سے نہیں رہنے دیتے. اس لیے لوگوں کا کہنا اور لوگوں کی سننا چھوڑ دیں. باقی ہاں یہ ہے کہ صحیح غلط کی خود تمیز رکھیں، خود فیصلے کریں کہ ہاں صحیح اور غلط کیا چیزیں. اللہ پاک نے جو آپ کے لیے حدودیں مقرر کر دی ہیں آپ ان حدودوں کے اندر رہ کے اپنا کام کریں. باقی آپ بھی جانتے ہیں بہترین کہ ہم کیا چیز غلط کر رہے ہیں کیا چیز صحیح کر رہے ہیں. آپ کا ضمیر مطمئن ہونا چاہیے اور اللہ پاک آپ سے راضی ہونا چاہیے، تو بندے آپ سے خود راضی ہو جاتے ہیں. باقی آپ کسی کو بھی جو نا ایک ساتھ راضی یا پھر خوش نہیں کر سکتے. یہ بات تو 100% ہے کہ آپ سب کو ایک ساتھ خوش نہیں کر سکتے. اور لوگ جو ہے نا باتیں وہی کرتے ہیں جس سے آپ کا دل دکھے یا آپ تھوڑا ٹینس ہو جاؤ. تو لوگوں کی نہ سنیں. اگر اللہ پاک نے آپ کو بیٹے دیے ہیں تو انشاءاللہ وہ بیٹی بھی دے دے گا. اور اگر آپ کے نصیب میں بیٹی یا بیٹا نہیں ہے، ایک بات ہے مطلب جن کی بیٹی ہیں ان کو بیٹے نہیں دیے ہے کسی کو جو بھی، تو وہ اللہ پاک کا کام ہے نا، کیونکہ یہ چیز انسان کے اختیار میں ہے بھی نہیں. تو دل چھوٹا نہ کریں. اللہ پاک نے جس کو اولاد سے نوازا ہے یہ بہت بڑا ایک اعزاز ہے، بہت بڑا ایک گفٹ ہے. اور جن کو اللہ پاک دے رہا ہے، جن کو نہیں بھی دے رہا، بس دونوں چیزوں میں آپ راضی رہیں. مگر دعا اللہ پاک سے یہی ہے کہ اللہ پاک سب کو صاحب اولاد کرے، سب کو اولاد کی نعمت سے نوازے اور سب کو خوش اور آباد رکھے. تو بس ایسی باتیں کیا کریں جس سامنے والا جو ہے وہ اچھا فیل کرے، اچھا جو ہے وہ سوچے اور پازیٹیو بن کے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کے آس پاس کے رشتے بھی جو ہے نا وہ پازیٹیو ہو جائیں گے. جتنا نگیٹو رہیں گے خود بھی تھکیں گے، دوسرے کو بھی تھکائیں گے اور پکا دیں گے تو لوگ آپ سے بیزار ہو جائیں گے. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں رکھیے گا. مجھے بھی اپنی دعا میں آپ کو یاد رکھنا ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ بس میں بہت جلدی جو ہے وہ بیبی شاپنگ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں، کیا کیا میں لے رہی ہوں، کیا کیا میں نے لیا ہے. اور انشاءاللہ بڑا مزہ آنے والا ہے. تو بس یہی ولاگ میرے ہاں تھوڑے سلو آ رہے ہیں، سمجھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ میں کہہ چکی ہوں کہ جتنا مجھ سے پاسبل ہوتا ہے میں اتنے بنا رہی ہوں، جتنے نہیں ہو رہے تو بس سمجھ جایا کریں کہ ہمت نہیں ہو رہی ہے آپ کی کی. تو بس دعا میں یاد رکھنا ہے، آپ نے بہت خیال رکھنا ہے، اچھے کمنٹس کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ. اپنا بہت خیال رکھیے گا.